الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ سبق چل رہا تھا، نجاستوں کا بیان بہار شریعت حصہ دوم۔ ہم نے اس سبق کے 10 مسئلے پڑھے تھے اور آج 11ویں مسئلے سے شروع کرنا ہے ہم نے۔ سب سے پہلا آج کے سبق کا مسئلہ یہ ہے کہ نجاست اگر دلدار ہو، یعنی جس طرح کہ پخانہ ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے، خون وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو جائے تو پھر 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار دھو لینا، پورا کر لینا، یہ مستحب ہوگا۔ 3 بار پاک کر لینا، پورا کر لینا، یہ مستحب ہوگا۔ اگر نجاست دور ہو گئی ہے مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر مشکل سے دور ہو، اگر مشکل پڑ جائے اس کا اثر دور کرنے میں، تو پھر اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ دھو لیا تو پاک ہو جائے گا۔ صابن وغیرہ یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے یا ہاتھ میں نجاست لگ گئی ہے، یعنی کہ اس طریقے سے کہ کپڑے یا ہاتھ پر نجس رنگ لگ گیا، ظاہری بات ہے، یا نجس جناب علی ناپاک مہندی لگ گئی ہے کپڑے کے اوپر یا ہاتھ پر، نجس رنگ لگ گیا یا نجس مہندی لگ گئی، ناپاک مہندی لگ گئی، تو اتنی بار دھوئیں کہ صاف پانی گرنے پڑ جائے، پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ کپڑے یا ہاتھ کا رنگ نہ جائے، لیکن اتنی مرتبہ اسے دھوتے رہیں کہ صاف پانی گرنا شروع ہو جائے، پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو، کوئی مسئلہ نہیں اس کا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زعفران یا رنگ کپڑا رنگ کرنے کے لیے کھولا گیا تھا، کسی نے زعفران کھولا ہے کپڑا رنگ کرنے کے لیے، یا رنگ کھولا ہے کپڑا رنگ کرنے کے لیے، اس کے اندر آ کے بچے نے پیشاب کر دیا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، کہ جو مرضی چاہے کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو نفع کا فائدہ ہے نہ ان کو نقصان کا پتہ ہوتا ہے۔ زعفران یا رنگ کپڑا رنگنے کے لیے انہوں نے رکھا تھا، اور کسی بچے نے آ کر جناب علی زعفران یا رنگ کے اندر پیشاب کر دیا ہے، اور کوئی یا اس کے علاوہ کوئی اور نجاست پڑ گئی ہے ان کے اندر، اگر کپڑا رنگ کر لیا ہے تو 3 بار دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ گودنا، کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوئی چھبو کر اس جگہ سرما بھر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی جائیں میلوں میں جائیں یا کوئی ایسی فنکشن میں جائیں یا کوئی ایسے خاص بازاروں میں لوگ ہوتے ہیں، وہ چمڑے کے نیچے لکھواتے ہیں، کچھ کوئی بازو پر لکھواتے ہیں، کوئی ہاتھ پر لکھواتے ہیں، جو کوئی سینے پر لکھواتے ہیں، بڑے بڑے جناب علی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جہالت ہوتی ہے لکھوانا، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جب شیطان نے سوال کیا تھا نا کہ مولا تیری تو کتاب ہے قرآن پاک، میری کتاب کیا ہوگی، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا کہ جب لوگ اس طرح کے چھپوائیں گے، لکھوائی کریں گے، لکھواتے ہیں چمڑے کے نیچے، یعنی کسی نے سوئی چھبو کر جناب علی
اس جگہ پہ سرما بھر دیا، وہ بھی تو سرما ہی بھر دیتے ہیں، سوئی چبو کر وہاں پہ سرما بھر دیتے ہیں، وہ لکھائی کی لکھائی بن جاتی ہے۔ اگر اتنا خون نکلا کہ خون بہنے کے قابل ہوا تو پھر تو ظاہر ہے کہ جناب علی وہ خون ناپاک ہے، اور سرما اس کے اوپر جو ڈالا گیا ہے وہ سرما بھی ناپاک ہو گیا ہے۔ پھر اس جگہ کو دھو ڈالیں تو وہ پاک ہو جائے گی، اگر اس جگہ کو دھو ڈالیں تو، اگرچہ ناپاک سرما کا جناب علی رنگ جو ہے وہ باقی ہے لیکن جگہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح زخم پر راکھ بھر دی گئی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دیہات میں کہ کہیں زخم ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جناب علی اس زخم کے اوپر راکھ رکھ دیتے ہیں، کئی لوگ مٹی بھی رکھ دیتے ہیں، راکھ لگا دیتے ہیں۔ اگر زخم پر راکھ بھر دی گئی ہے پھر اس کو دھو لیا ہے، اگرچہ رنگ باقی ہو لیکن پاک ہو گیا ہے، اگرچہ راکھ کا رنگ باقی ہے لیکن پاک ہو گیا ہے۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگ گیا، کپڑے پر لگ گیا یا بدن پر لگ گیا ناپاک تیل، تو 3 مرتبہ دھو لینے سے یہ پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکناہٹ موجود ہو۔ لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب علی اس کو صابن سے دھوئے یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگ گئی ہے، مردار کی چربی کپڑے یا بدن پر لگی ہے، تو پھر جب تک اس کی چکناہٹ جو ہوتی ہے وہ نہ جائے گی اس وقت تک یہ پاک نہ ہوگا، جب چکناہٹ ختم ہوگی اس وقت یہ پاک ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر نجاست رقیق ہے، پتلی ہے، تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ طاقت کے ساتھ نچوڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ اس مسئلہ کے اوپر خصوصاً توجہ کر لینی چاہیے۔ جو آج کل کا ماحول بن چکا ہے نا کہ عورتیں کپڑے دھوتی ہیں مشین کے اندر، اور جب مشین سے کپڑے نکالے ٹوٹی میں 1 مرتبہ پانی بہایا، صرف نکل گیا، ختم ہو گیا جناب۔ حالانکہ نجاست، کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر نجاست لگی ہوتی ہے، تو اس طرح وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا جب تک اس کو 3 مرتبہ نہ دھوئے۔ مثال کے طور پر 1 مرتبہ اس نے دھویا ہے پانی میں، پھر اس کو خوب زور لگا کر نچوڑے گی، خوب زور لگا کر نچوڑ کر پھر اپنے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو کر پھر اس کپڑے کو پانی کے اندر دھوئے، پھر جناب علی پانی بہا کر اس کو خوب نچوڑے یہاں تک کہ پانی کا کوئی ٹپکا بھی نہ ٹپکے نیچے، پھر ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو کر پھر جناب علی اس کپڑے کو دھوئے گی۔ 3 مرتبہ ایسا کرے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر اس نے ایسا کر دیا کہ ایک عورت نے تو جناب علی زور سے نچوڑا ہے، زور سے نچوڑا ہے، اتنا نچوڑا کہ اس کے زور سے آگے اور زور نہیں تھا اس کا، بس وہ پانی جو نکلنا تھا نکل گیا۔ اب دوسرے آدمی نے آ کر اس کو نچوڑا تو پانی نکل گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جس نے کپڑا دھویا تھا نا، اور جس نے کپڑا دھو کر پہلے نچوڑا ہے، اس کی طاقت کا اعتبار کیا جائے گا، دوسرے کا نہیں۔ ہاں اگر دوسرے نے دھویا ہے اور اس نے نچوڑا پھر اس کی طاقت کا اعتبار، یعنی کہ ہر کسی کی اپنی طاقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ظاہری بات ہے اس طرح اگر کر لیں تو عورتیں گھر میں جب کپڑے نچوڑتی ہیں، عورت کی طاقت سے مرد کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اگر مرد نے آ کر اس کو نچوڑ لیا اور ڈنڈا اٹھا کر تو نے تو کپڑے ہی پاک نہیں کیا، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ عورت کا جب عورت نچوڑے گی تو اس کے زور کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی طاقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے کہ عورت نے کپڑا تو نچوڑا، کپڑا نچوڑا ہے لیکن جناب علی اس نے ہاتھ نہیں دھویا، پہلی مرتبہ ہاتھ دھویا نہیں ہے، کپڑا نچوڑ کر اسی ہاتھ سے جناب علی پھر اس نے، اگر ہاتھ کی تری کپڑے کو لگ گئی ہے کپڑا پھر پلید ہو گیا ہے، یعنی اس کا ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھوئے گی، 1 مرتبہ نچوڑ کر ہاتھ دھوئے گی، پھر اس کپڑے کو نچوڑے، پانی میں ڈال کر نکالے پھر اس کو دھوئے، پھر وہ پورا نچوڑے، کپڑا پاک ہو گیا ہے، پھر جناب علی تیسری مرتبہ، 2 مرتبہ اس طرح ہاتھ دھوئے گی، تیسری مرتبہ اگر جناب علی اس نے کپڑے کو دھو ڈالا ہے اور ہاتھ نہیں دھوئے، کپڑا پاک ہو گیا کپڑا پاک ہو گیا ہے۔
آگے مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑنا چاہیے. اب نچوڑنے سے پانی نہ ٹپکے تو پھر اس کو لٹکا دیا. اب لٹکانے کے بعد پانی ٹپکا ہے, نچوڑنے سے پانی نہیں ٹپکا, لٹکانے کے بعد پانی ٹپکا ہے تو کپڑا پاک ہے. جو بعد والا پانی ٹپکا ہے اس کا جناب علی کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے خوب نہیں نچوڑا تھا بلکہ تھوڑا ہی نچوڑ کر کھڑا کر دیا, اب یہ ناپاک رہے گا, بشرط ہے کہ خوب نچوڑے. جو نچوڑے گی اس کی طاقت پوری جناب علی اس میں صرف کرے اپنی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے. ان کا پیشاب کپڑے یا بدن پر لگا ہے تو 3 بار دھونا اور اس کو نچوڑنا پڑے گا. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر چٹائی ہو گئی, برتن ہو گیا یا جوتا وغیرہ ہو گیا, یہ چیزیں نچوڑنے کے قابل نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, اس کو دھو کر چھوڑ دیں, پانی ٹپکتا رہے. جب پانی ٹپکنا ختم ہو جائے اسی طرح پھر اس کو دھوئے, پھر اس کو دھو کر جناب علی کھڑا کر دے. پانی ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے ٹپکتا ختم ہو گیا, پھر اس کو دھوئے, پھر تیسری مرتبہ وہ پانی ٹپکتا ٹپکتا جیسے پانی ختم ہوگا یہ بھی پاک ہو جائے گی. وہ چیزیں جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کوئی کپڑا ایسا ہے اور کپڑا اتنا نازک ہے کہ نچوڑتے ہیں تو پھٹ جائے گا, کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں, اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو دھو کر کھڑا کر دیا جائے, وہ ٹپکتا رہے, پانی ٹپکتا رہے. جب اس کا پانی کا ٹپکنا ختم ہو جائے پھر اس کو دھوئے, پھر اس کو جب دھوئے گی پھر اس کو کھڑا کر دے, پانی ٹپکتا رہے, جب ختم ہو جائے پھر تیسری مرتبہ دھو. جب تیسری مرتبہ پانی ٹپکنا ختم ہو جائے گا یہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ برتن چٹائی یا برتن یا جوتا وغیرہ جو چیزیں نچوڑنے کے قابل نہیں ہوتی, اگر ان کو دھو کر کھڑا کیے تو اس کا یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سوکھ جائے اور پھر اس کو دھوئیں نہ, جیسے پانی ٹپکنا ختم ہو جائے اس کو دوبارہ دھویا جائے, اس کا سوکھ جانا لازمی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر نجاست جذب نہیں ہوئی, مثال کے طور پر چینی کے برتن ہو گئے, ظاہری بات ہے ان کے اندر نجاست جذب نہیں ہوتی, یا مٹی کا پرانا برتن ہوتا ہے, یا پھر لوہے کا کوئی برتن ہے اس میں بھی نجاست جذب نہیں ہوتی, یا تانبے کا برتن ہے اس کے اندر بھی نجاست جذب نہیں ہوتی, یا پھر پتل کا برتن ہے, یا پھر کچھ اس طرح کی کچھ دھاتیں ہیں جن کے جناب علی اس طرح کے برتن ہیں, تو ان کو فقط 3 بار دھو لینا یہ کافی ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دھو کر رکھ جائے تو جب تک پانی ٹپکتا رہے, لازمی نہ. اس کو اگر 3 مرتبہ اکٹھا ہی دھو لیا ہے نا, ایک مرتبہ دھو لیا پھر فوراً اس کو دوسری مرتبہ دھو لیا پھر تیسری مرتبہ دھو لیا, یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. ناپاک برتن کو مٹی سے مانج لینا یہ زیادہ بہتر ہے. آج تو دور ایسا چلا ہے کہ اکثر طور پہ صابن منگایا جاتا ہے, جی صابن لیا جائے تو یہ جناب علی صحیح دھوئے. حالانکہ صابن سے وہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی جو مٹی سے ختم ہوتی ہیں. یہی مٹی سے برتنوں کو دھونا, مٹی سے ہاتھ دھونا, یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے. اگر مٹی سے برتن دھو لیا جائے نا تو برتن کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی بیماری نہیں رہے گی. اگر صابن سے دھو لیا جائے تو کئی بیماریاں رہ جاتی ہیں ایسی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا ہے, تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑ لیں, اگر نچوڑ سکتے ہیں. اگر نہیں نچوڑ سکتے تو پھر 3 مرتبہ دھو لیں اسے,
اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک جناب علی اس کو چھوڑ دیں کہ جتنی دیر تک وہ پانی ٹپکتا رہے. اگر پانی جس وقت ٹپکنا اس کا ختم ہو جائے گا پھر اس کو دوسری مرتبہ دھوئیں گے, پھر اس کا پانی ٹپکنا ختم ہو جائے گا پھر تیسری مرتبہ دھوئیں گے, وہ بھی اس طریقے سے پاک ہوگا, یعنی پکایا ہوا چمڑا جو ہوتا ہے. یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر دری ہو گئی یا ٹاٹ ہو گیا, یہ چیزیں اگر, یا پھر کوئی اس طرح کا ناپاک کپڑا ہے, جس طرح دری ہوتی ہے یا ٹاٹ ہوتا ہے, اس طرح کا کوئی موٹا ناپاک کپڑا ہے, ان کو بہتے پانی میں رکھ دیا ہے, رات بھر یہ پانی میں پڑا رہا, بہتے پانی میں, پانی اوپر سے چلتا رہا, تو یہ پاک ہو جائیں گی. اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو جائے کہ اس سے نجاست دور ہو گئی ہوگی, اس وقت یہ چلتے پانی میں پڑے رہے, پاک ہو جائے گا. اگر نجاست دور نہیں ہوئی تو پھر یہ پڑا رہے جب تک نجاست, جب مکمل نجاست دور ہو جائے گی تو پھر جناب یہ پاک ہو جائے گے. لیکن بہتے پانی سے پاک کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں نچوڑنا شرط نہیں ہے, اس کی شرط صرف اتنی ہے کہ بس نجاست دور ہو جائے. جب نجاست دور ہو گئی جناب علی چیز پاک ہو گئی ہے. اسی طرح آگے مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا ہے اور یہ یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی جس کا جناب علی وہ حصہ ناپاک ہوا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ پورے کا پورا کپڑا ہی دھو ڈالیں, پورے کا پورا. یعنی اس وقت یہ حکم ہے کہ جب بالکل ہی معلوم نہ ہو کہ پتہ نہیں کس حصہ میں یہ ناپاکی لگی ہے. اگر معلوم ہے, مثال کے طور پر آستین ہے یا کلی نجس ہو گئی ہے, اور یہ معلوم نہیں ہے کہ آستین یا کلی کا کون سا حصہ تھا کہ جس پر, تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آستین پوری کا دھونا اور کلی کا دھونا یہ لازم ہوگا. اگر اندازے سے سوچ کر اس نے جناب علی کوئی حصہ دھو ڈالا ہے تو پاک ہو گیا ہے کپڑا پورے کا پورا. اگر بلا سوچے ہی اس نے کوئی ٹکڑا دھو ڈالا, بلا سوچے, بغیر سوچے, پھر بھی پاک ہے. مگر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد, اس نے کچھ نمازیں پڑھ لی تھی, چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یار نجس حصہ جو تھا وہ نہیں دھویا گیا, میں نے کوئی اور حصہ دھو ڈالا ہے, تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پھر سے دھوئے اور جتنی نمازیں پڑھی ان نمازوں کا دوبارہ یادہ کرے. اگر سوچ کر اس نے دھویا تھا, پوری سوچ و بچار کی ہے کہ واقعی یار اسی جگہ پہ بس نجاست لگی ہے, اس نے سوچ کر دھویا ہے, اور سوچ کر دھونے کے بعد نمازیں بھی پڑھ لی ہیں, اب بعد میں غلطی معلوم ہوئی کہ نہیں یار جہاں سے میں نے دھویا تھا نا وہ جگہ نہیں تھی, اب اس صورت میں جو نمازیں تھیں ان نمازوں کا دوبارہ یادہ ضروری نہیں ہے, دوبارہ پڑھنا ان کا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہو گئی ہیں. آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں, ایک دم, بلکہ اگر مختلف وقتوں میں مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کر لی ہے تو پھر بھی پاک ہو جائے گا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ لوہے کی کوئی چیز ہے ایسی, مثال کے طور پر چھری ہو گئی, چھری لوہے کی چیز ہے, لوہے کی چھری ہو گئی یا چاقو ہو گیا یا تلوار وغیرہ ہو گئی, جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش نگار ہوں. تو اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوہے کی ہیں, چھری, چاقو, تلوار وغیرہ, بشرطے کہ اس پر زنگ بھی نہ ہو اور اس پر نقش و نگار بھی نہ ہو, تو اس کو کسی پاک چیز سے پونجھ لیا, زبردست طریقے سے پونجھ لیا ہے تو پاک ہو جائے گی پونجھنے سے. یہ اس صورت میں ہے کہ نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہ ہو. اسی طرح چاندی, سونے وغیرہ کی کوئی چیز ہے یا پتل کی کوئی چیز ہے یا گلٹ کی کوئی چیز ہے, یا اسی طرح ہر قسم کی دھات کی کوئی چیزیں, تو یہ پونجنے سے پاک ہو جاتی ہیں. پاک چیز سے خاص کسی چیز کو پونج لیا جائے تو یہ پاک ہو جاتی ہیں, بشرطے کہ نقش و نگار اوپر نہ ہوں. اگر نقش و نگار ہوں
یا پھر لوہے پر زنگ ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے، پونجنے سے یہ پاک نہ ہوگی، اس کو دھو ڈالو یہ پاک ہو جائیں گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آئینہ اور شیشے کی چیزیں، اب ان کے لیے دھونے کا کیا حکم ہے، اس پر بھی ذرا غور کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کل شیشے کے بڑے برتن آ گئے ہیں، گلاس شیشے کا ہوتا ہے، کولی شیشے کی ہوتی ہے، پلیٹ شیشے کی ہوتی ہے، کپ بھی شیشے کے آ جاتے ہیں، کافی ساری چیزیں، یا آئینہ ہے جس میں کوئی انسان منہ دیکھتا ہے۔ آئینہ یا شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پھر پالش کی ہوئی لکڑی کہ جس کا لکڑی کو پالش کیا جاتا ہے، غرض ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر اگر پونجھ لی جائیں کہ اثر بالکل جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کے اندر مسام ہے تو پھر دھونا ضروری ہے۔ آج کا سبق اتنا تھا، کافی ہے، پھر انشاءاللہ العزیز اگلا سبق شروع کریں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔